بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس پر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا پھر راضی ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے راضی ہے یا نہیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس انسان پر وہ کون سی چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے معبود، تیری راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، اس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ میری راضی ہونے کی سب سے پہلی علامات یہ ہے، میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ بندے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، سمجھ لینا چاہیے اس بندے سے میں راضی ہوں۔ ناظرین، جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، اپنی بیٹی کو دین کا علم سکھاتا ہے، جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے کو رخصت کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں، اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس بات کی وضاحت ہمیں احادیث محمدی سے ملتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، ان بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر ان تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، اور جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر۔ مجھے قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بندہ مجھے اتنا پسند ہے، 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ 3 بیٹیاں ہوں گی وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ، جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہی داخل ہو جائے گا۔ جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو سرور کائنات نے فرمایا، اگرچہ جس شخص کی ایک بھی بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ کھلائے، اپنی بیٹی کو جوان کرے اور دین کی تعلیم دے، اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرور کونین نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری ایک بہن ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال رزق کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ،
بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی، جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں۔ اور اس بات پر آپ خود غور کر کے دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے محلے میں یا آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ضرور ہوگا جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، نہ خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے اور رزق میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، ماں باپ راضی تو خدا راضی، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب بہار ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم نرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دیتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، ایسے شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔